جو حدیث اختصار سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میری پوری کتاب ہے اس موضوع پر، السیف الجلی۔ یہ حدیث ہماری اہل سنت کی سیاستہ کی معتبر کتاب ترمذی شریف میں ہے۔ سیاستہ کی ہماری کتاب ابن ماجہ میں ہے۔ سیاستہ کی کتاب نسائی شریف میں ہے۔ سیاستہ کی کتاب سنن ابی داؤد میں ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے۔ مصنف ابن ابی ماجہ میں ہے۔ ابن ابی شیبہ میں ہے۔ پھر اس کو امام احمد بن حنبل کے علاوہ امام ابن عساکر نے روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا، ابن اسیر نے روایت کیا، امام ابن کثیر نے روایت کیا، امام ابن حجر اسقلانی نے روایت کیا۔ یہ میں ریفرنسز جان کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ صرف ڈاکٹر طاہر القادری کچھ باتیں بتا کے نہیں جا رہا۔ یہ سیاستہ سے لے کے آج تک 1300 سال میں کل ائمہ حدیث ان چیزوں کی تخریج کرتے رہے ہیں۔ امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا، خطیب بغدادی نے روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا، امام ابن ابی عاصم نے روایت کیا، امام بخاری کے دادا امام عبد الرزاق نے روایت کیا۔ دادا استاد الغرض اتنی کثرت کے ساتھ ہیں کہ وہ میں تعداد بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اور یہ ایک حدیث 51 مختلف سندوں سے اور مختلف صحابہ راویوں سے، مختلف سندوں سے، اور فن حدیث میں کہتے ہیں مختلف طرق سے، مختلف اسانید سے، مختلف راویوں سے، صحابہ کرام، اور سینکڑوں کتابوں، حدیث کی سینکڑوں کتابوں سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ 67 کتابیں حدیث کی ہماری جن میں حدیث آئی ہے۔ کتنی؟ 67 کتابیں۔ اور ابتدائی وقت سے لے کر آخر تک 1000 سال جو پہلا گزرا ہے، اسلام کی تاریخ کا 1000 سال، اس میں 150 ائمہ حدیث ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ کتنے؟ 150 ائمہ حدیث جنہوں نے روایت کیا ہے، اور میں نے 67 کتب حدیث سے اس کی تخریج کی، اور 51 طرق اور اسانید کے ساتھ میں نے اپنی ایک کتاب میں جمع کیا ہے۔ اور یہ سب اہل سنت کی کتب حدیث، یہ بات خاص طور پہ ذہن میں رکھیں۔ حدیث یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے آخری حج ادا فرمایا، حجۃ الوداع، اور آخری حج ادا کرنے کے بعد اب اس کے راوی ہیں صحابہ کرام، تو میں نے اب کثرت کے ساتھ آپ کو بتا دیا، اب کسی ایک کا کیا نام لینا ہے۔ جن صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ان کی تعداد 146 ہے۔ ایک عجیب ہے تاریخ حدیث میں، 146 صحابہ اور تابعین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ان میں حضرت ابو ایوب انصاری ہیں، ان میں حضرت ابو بردہ ہیں، حضرت ابو انس بن مالک ہیں، برا بن عازب ہیں، ثابت انصاری ہیں، ابو جعفر ہیں، حذیفہ ہیں، حسن بن حارث ہیں، الغرض سعد بن ابی وقاص ہیں، سعد بن عبیدہ ہے، طلحہ بن عبیدہ ہیں، یہ میں نے عبداللہ ابن عباس ہیں، میں نے حروف تہجی کی اعتبار سے نام لکھے ہیں۔ پھر اس میں سیدنا عمر فاروق ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، کوئی صحابی نہیں بچا۔ 146 صحابہ اور تابعین نے اس حدیث کو بیان کیا دنیا کے سامنے۔ حضرت عمر فاروق کا میں نے آپ کو بتایا، یہ سب صحابہ، روایت ہے حدیث کی کہ حضور علیہ السلام حجۃ الوداع سے فارغ ہوئے اور مدینہ طیبہ کی طرف واپس چلے۔ مدینہ کے قریب ایک مقام پر پہنچے، اس میدان کا نام ہے میدان غدیر، غدیر۔ آپ نے پوچھا یہ میدان کون سا میدان ہے؟
جب بات حسین تک پہنچانی تھی تو حسین کے والدین کو چنا گیا کہ حسین کی ماں اور حسین کا باپ دونوں اس شان کے ہوں کہ ان سے حسین پیدا ہو سکے، دونوں اس شان کے ہوں کہ ان سے حسین جنم لے سکے۔ راز یہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام کو بتایا یا رسول اللہ یہ غدیر کا میدان ہے، آپ نے فرمایا یہاں رک جاؤ، نماز ظہر ادا کی، اور نماز ظہر ادا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا میرے لیے ممبر بچھا، ممبر بچھ گیا، آپ ممبر پہ قیام فرما ہوئے، اور آقا علیہ السلام نے خطاب کیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اپنی رسالت کی شہادت بیان کی۔ حمد و ثنا اور شہادت رسالت کے بعد، توحید و رسالت کے بعد آپ نے 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ تھے جن میں یہ اعلان کیا۔ حجۃ الوداع میں کتنے صحابہ تھے حضور علیہ السلام کے ساتھ؟ بولیے، 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ تھے۔ یہ وہی 1.25 لاکھ صحابہ کا قافلہ حضور کے ساتھ تھا۔ میدان غدیر جلسہ گاہ بن گیا، تاجدار کائنات خطیب غدیر ہوئے، اور 1.25 لاکھ صحابہ کرام سامعین ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ 1.25 لاکھ صحابہ سے پوچھا کیا تم نہیں جانتے کہ میں سب مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں؟ قالوا بلا۔ 1.25 لاکھ صحابہ نے بآواز بلند عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ہم سب کی جانوں سے قریب تر۔ آپ نے پھر پوچھا الستم تعلمون انی اولا بکل مؤمن من نفسہ، کیا تم نہیں جانتے کہ میں تم میں سے ہر ایک مومن کی جان سے زیادہ قریب ہوں؟ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے ہر ایک نے جواب دیا جی ہاں یا رسول اللہ، آپ ہم میں سے ہر ایک کی جان کے قریب تر ہیں۔ جب آقا علیہ السلام نے اپنے اولا من کل المؤمنین ہونے کی گواہی لے لی تو اس وقت ممبر پر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر کے اپنے ساتھ کھڑا کر دیا۔ علی اس دن تک علی تھے، مولا علی نہیں تھے، اس لمحے تک وہ علی تھے، ان کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دیا۔ اور آقا علیہ السلام نے 1.25 لاکھ صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا سنو، مجھے اپنی جانوں سے قریب تر اور اولا بالمؤمنین من انفسہم سمجھنے والوں، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں آج اعلان کرتا ہوں ہر وہ شخص جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ آپ نے فرمایا من کنت ولیہ فہذا علی ولیہ، جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے۔ اور اس کے بعد میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا اللہم وال من والہ وعاد من وعدہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ اے باری تعالیٰ آج میری التجا سن لے، جو میرے علی کو ولی مانے تو بھی اسی کا ولی بن، اور جو میرے علی کا دشمن ہو تو اس کا دشمن ہو جا، جو میرے علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، جو میرے علی کی مدد نہ کرے تو اس کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے۔ میرے آقا نے دعا کر دی۔ اب اس میں سنیے، اس میں 2 باتیں ارشاد فرمائیں میرے آقا نے۔ پہلے سنیں غور سے، پہلے آقا علیہ السلام نے اپنی ولایت کی گواہی لی، الستم اولا بالمؤمنین من انفسہم، پہلے اپنی ولایت کی ہر مومن پر اور ہر مومن کی جان پر اپنی ولایت کی گواہی لی ایک۔ پھر فرمایا اب جب تم نے مان لیا کہ میں ہر مومن کا ولی ہوں، پھر فرمایا ولی ولی ہوتا ہے اور مولا بڑا ولی ہوتا ہے، مولا
اولا جو اولا ہو، ایک ہوتا ہے ولی، اور جو ولایت میں اکبر ہو وہ اولا ہوتا ہے، جو ولایت میں اکبر ہو وہ اولا ہوتا ہے، اور جو اولا سے بھی اعظم ہو وہ مولا ہوتا ہے۔ فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ دو اعلان ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو شخص ولایت محمدی پہ ایمان رکھتا ہے اسے ولایت علی پہ ایمان رکھنا ہوگا۔ یہ بات اس لیے میں نے بار بار کہا، توجہ سے سنیں۔ میں اسی شہر میں پیدا ہوا، اسی شہر میں پلا، اسی میں جوانی گزری، زمانہ بیتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مسجدوں کی فضا کتنی تیزی سے کن کن سالوں میں بدلتی گئی ہے۔ جو رت آج ہے، اللہ کی عزت کی قسم، یہ رت پہلے نہیں تھی۔ آج خزاں کی رت ہے، پہلے بہار کی رت ہوتی تھی۔ ہم نے تبدیلی دیکھی۔ تو جو لوگ اس درمیان کے عرصے میں آئے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، پلے، انہوں نے ایک دوسرے کی باتیں نہیں سنی، وہ دور ہی ہوتے گئے، نفرتیں ہی ملی ان کو، لہذا ذہن بدل گئے ہیں، ذہن بدل گئے۔ اور آج جب اس رت میں، خزاں کی رت میں پھر بہار کی بات کرتا ہوں تو کئی اہل سنت ہیں جن کو یہ بات اب سمجھ نہیں آتی۔ میں نے اشارے کے ساتھ بات کہہ دی۔ کئی ہیں جو اہل سنت کہلاتے ہیں خود کو، مگر جب اب چونکہ خزاں کے ساتھ طبیعت مانوس ہو گئی ہے نا، خزاں رسیدہ ہو گئے۔ خزاں میں، خزاں سمجھتے ہیں پت جھڑ کا موسم، خزاں میں رہ کر بہار بھول گئے ہیں۔ تو خزاں میں رہنے والے جب بہار کی بات آج سنتے ہیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں قادری صاحب پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں، جائز بات نہیں کر رہے، بس اس گھر کی بات کر رہے ہیں، ادھر کی بات کر رہے ہیں، ادھر کی بات کر رہے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں تو نہ کبھی ادھر کی بات کرتا ہوں نہ ادھر کی بات کرتا ہوں، میں تو فقط مدینے کی بات کرتا ہوں۔ میں ادھر ادھر کو نہیں جانتا، میں نہیں جانتا ادھر کیا ہے، میں نہیں جانتا ادھر کیا ہے، میں نہیں جانتا یہ گھر کس کا ہے، اور میں نہیں جانتا وہ گھر کس کا ہے۔ مجھے تو پتا ہے کہ یہ در میرے مصطفیٰ کا ہے، اور جو بات در مصطفیٰ سے ملتی ہے وہ حضور کی امت تک پہنچاتا ہوں۔ اور اگر آپ کو بات سمجھ آ جائے تو سب کا بھلا ہوگا، پولیس کا بھی بھلا ہو جائے گا، ان کی جان چھوٹے، آپ کے ہر وقت گورکھ دھندے سے اور لوگوں کی بھلائی کا کام کر سکیں، آپ کا بھی بھلا، ان کا بھی بھلا، سب کا بھلا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا دوسری بات، اور تیسری بات آقا علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، میرے مولا اللہم والی من والا وعاد من عاداہ، جو علی کو ولی جانے تو اس کا ولی بن، وعاد جو علی سے دشمنی کرے تو اس کا دشمن بن۔ اب جنگ والوں ایک بات اپنے ایمان سے کہیے، رسول کی دعا قبول ہوتی ہے یا رد ہوتی؟ کیا ہوتی؟ اور آقا نے 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں دعا کی ہاتھ اٹھا کر، اور 1.25 لاکھ نے آمین کہی، تو بولیے دعا حضور کی قبول ہوئی ہوگی یا رد ہوئی ہوگی؟ تو دعا کیا تھی؟ دعا تھی وال من والا ہو، میرے اللہ جو میرے علی کو ولی جانے تو اس کا ولی بن۔ تو دعا قبول ہو گئی تو کیا مطلب ہوا؟ اب اللہ اسی کا ولی ہے جس کا علی ولی ہے۔ یہ چیزیں شیعوں کی نہیں تھیں، یہ چیزیں سنیوں کی، شیعوں کی، دیوبندیوں کی، بریلویوں کی، فلاں کی، بلا کی، یہ گھروں کی باتیں نہیں تھی، یہ سب ایک ہی بات تھی، در مصطفیٰ سے ایک ہی دھارا چلا تھا۔ آگے آپ نے، ہم لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا حضور کا دین، کچھ ادھر ڈال دیے، بھئی یہ ان کے ہیں، یہ ان کے ہیں، یہ ان کے ہیں، کھاتے بنا دیے۔ جب آقا سے بات چلی تھی تو کھاتے جدا نہیں تھے، ایک ہی کھاتا تھا اسلام کا۔
اور وہ اسلام یہ ہے۔ تو آقا نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ جو علی سے دوستی کرے، علی کی ولایت رکھے پر چلے اور علی کی ولایت کو قبول کرے تو اس کی ولایت کر، اس کی دوستی کر، اس کا ولی بن۔